میں بہت ہی زیادہ اصول پرست انسان تھا، کسی کی غلطی کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ غلطیاں کیسے معاف کرتے ہیں۔ جب میری بیوی کے ساتھ میری شادی ہوئی تو پہلی ہی رات میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو مجھ سے معافی کی امید نہ رکھنا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تھوڑی ڈر بھی گئی تھی۔ وہ بہت معصوم تھی اور ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت لڑکی تھی اور عمر میں بھی کم تھی۔ میرے ماں باپ کو ساری زندگی میں نے کما کر کھلایا تھا، اسی لیے انہوں نے میرے لیے بہت ہی خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ مجھے خوبصورتی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس میں یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی ہر طرح سے ہر لحاظ میں بالکل پرفیکٹ ہو اور میری بیوی کو دیکھ کے لوگ رشک کریں اور کہیں کہ لڑکی تو ایسی ہونی چاہیے، بیوی تو ایسی ہونی چاہیے۔ اور پھر مجھ میں کیا کمی تھی؟ میں خود بھی بہت خوبصورت تھا، لمبا تھا، ٹائم سے ہی پیسے کمانے لگا تھا اور باہر کے ملک میں ہوتا تھا۔ اپنے خاندان کے لڑکوں کو دیکھتا تو ان کو باتیں سنا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ تم لوگ ابھی تک فون، موبائل اور گیموں میں اٹکے ہوئے ہو، تمہاری عمر میں تو میں پورا گھر چلاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے غلطیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ لیکن آج جو میری آنکھوں کے سامنے منظر تھا، اس کو دیکھنے کے بعد میری ساری سوچ ہی بدل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کا انسان بن جاؤں گا، یا میرے اندر کوئی ایسا انسان رہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لے گا۔ لیکن شاید کبھی کبھی حالات انسان کو بہت بدل دیتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میری برداشت سے باہر تھا۔ سب میری بیوی کی طرف متوجہ تھے اور جب اس نے میرے کان میں آ کر ایک بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام کرم ہے، ہم لوگ خاندانی لوگ تھے، ہمارا بہت بڑا خاندان تھا ایک ہی جگہ پر۔ ہمارے گھر سب کے الگ الگ تھے لیکن چار دیواری ایک ہی تھی۔ بہت بڑے بڑے گھر بنائے گئے تھے اور یہاں پر جانور بھی رکھے گئے تھے۔ ہم اس محلے کے سب سے امیر اور عزت دار لوگ تصور کیے جاتے تھے۔ میں بڑا بھائی تھا، میرے والد صاحب بھی اس گھر کے بڑے تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرے دادا ابھی حیات تھے اور انہی کا حکم چلتا تھا۔ میں اپنے دادا کی طرح ہی بننا چاہتا تھا۔ میں بچپن سے ان کو دیکھتا آیا تھا، ان کا روپ تھا، انداز تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جس طرح سے چلتے تھے، جس طرح سے بات کرتے تھے، وہ ایسے تھے کہ جیسے ساری سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ وہ ایک دانشور انسان تھے اور ابھی بھی گاؤں کے لوگ ان سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ ساری جائیداد اور سب کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ کیونکہ میں ہمیشہ گھر سے باہر رہا تھا اسی لیے میرے ساتھ ان کا زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن دل ہی دل میں ان کا بہت بڑا مداح تھا اور ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ وہ ویسے تو کافی غصے والے تھے لیکن پھر بھی گھر میں سختی کے قائل نہیں تھے۔ ہر انسان کی اپنی ایک حیثیت تھی اور اس گھر میں عورتوں پر ظلم بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب میں نے اپنی بیوی پر کچھ پابندیاں لگائیں تو مجھے سب نے کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیوی برقع پہنے کیونکہ میری بیوی صرف میرے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے تو نہیں ہے، تو پھر کوئی اور اس کو کیوں دیکھے۔ وہ ہاتھ پاؤں کھلے چھوڑ کر باہر جائے یہ مجھے قبول نہیں تھا۔ ہمارے خاندان کی کوئی بھی عورت برقع نہیں پہنتی تھی، سب کو کپڑے پہننے کا سلیقہ تھا، لیکن ٹوپی والا برقع تو ہمارے خاندان میں بزرگ عورتوں نے بھی نہیں کبھی پہنا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کو پہنایا۔ اس گھر میں عورتوں کا ایک الگ ہی گروپ تھا، وہ اپنی مرضی سے بازار جاتی، شاپنگ کرتی، کپڑے وغیرہ خریدتی، جو بھی عورتوں کے کام ہوتے ہیں وہ کر لیتی تھی۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ باقی عورتوں کے ساتھ ہسپتال چلی جاتی تھی۔ مردوں کو اس معاملے میں تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ گھر میں کیا پکانا ہے، گھر میں کون سی چیز ختم ہے، ان ساری چیزوں کو خود ہی دیکھ لیا کرتی تھی۔ لیکن میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کہیں بھی نہیں جائے گی۔ اگر کسی کے گھر جانے کا یا محلے میں کہیں جانے کا پلان بن جاتا تو میری بیوی نہیں جاتی تھی، جبکہ باقی عورتیں چلی جاتی تھی۔ یہ بات دادا کو میری بڑی بھابھی نے بتا دی اور انہوں نے کہا کہ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو، اس گھر کے اصولوں کا تو تمہیں پتہ ہے۔ پر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ویسے بھی کچھ دن میں واپس باہر کے ملک میں جانے والا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ میری بیوی کی اچھی خاصی ٹریننگ ہو جائے۔ جب میں یہاں سے جاؤں تو وہ اپنی اوقات میں رہے اور زیادہ فری ہونے کی کوشش نہ کرے۔ میں کسی بھی حوالے سے زن مرید نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قابو میں رکھوں، اور میری بیوی آرام سے میرے قابو میں آ بھی چکی تھی۔ وہ ویسے ہی کافی زیادہ معصوم تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے جانا تھا۔ میری بیوی میرا سامان پیک کر رہی تھی۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو 2 منٹ کے لیے میں رک گیا۔ میں نے کہا کہ ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے جیسے میرا آخری سامان پیک کر رہی ہو۔
اس کے ہاتھ رک گئے، وہ رک گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو کیا میں اداس بھی نہ ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ابھی میری شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میرا کہنا تھا کہ لوگ 1 ہفتے بعد ہی واپس چلے جاتے ہیں، میں نے تمہارے لیے 3 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ میں اسے نصیحتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو یاد آؤں گی؟ میں نے کہا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے۔ میں اپنے کام سے جاتا ہوں، میرا کام ضروری ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اتنی ساری جائیداد ہے، کام ہے، زمین ہے، آپ ادھر کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ مجھے مشورہ دے رہی تھی؟ یہ حق اس کو کس نے دیا تھا؟ لیکن میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب کچھ دادا کا ہے اور وہ جلد ہی وصیت لکھنے والے ہیں۔ جب وہ وصیت لکھ دیں گے، ہمارے حصے میں کچھ آ جائے گا، تو پھر یہاں کے پیسے اور جو پیسے میں نے جمع کر رکھے ہیں ان کے ساتھ میں بہت بڑا کاروبار شروع کروں گا، اتنا بڑا کاروبار جو باقی کسی بھی بھائی نے نہیں بنایا ہوگا۔ تب شاید میں یہاں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال اس بات کے لیے بہت دیر ہے، اس لیے آج تو یہ بات کر دی ہے، لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں کیسے رہوں گی، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، یہ گھر بھی الگ سے بنا ہوا ہے، باقیوں کے تو بچے ہیں، ان کے شوہر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ابھی سے بچے پیدا کرنے ہیں، اور ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے میری بہت یاد آئے گی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں اس کی ہر سیدھی بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے لیے پرخلوص ہے اور مجھے چاہتی ہے، لیکن میں اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اس کو چاہتا ہوں۔ جب مرد عورت سے محبت کرتا ہے تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب عورت اپنی شرم کے دائرے سے نکل کر مرد کے سامنے اظہار کرتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو مرد بھی سمجھ جاتا ہے۔ لیکن میں بھی ایک انا پرست مرد تھا، اس لیے میں اس کا جواب محبت سے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے کسی سے بھی زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کی بات، اپنے راز کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہاری جٹھانیاں ہیں یہ ساری تم سے جلتی ہیں کیونکہ تم کم عمر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور میں سب سے زیادہ پیسے کماتا ہوں، اس لیے یہ تمہاری خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتی، ان سے اپنے دل کی بات نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ پھر میں اپنے دل کی بات کس سے کروں گی؟ کیا آپ روز مجھے کال کریں گے یا پھر ہفتے میں 1 دفعہ؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں مہینے میں 1 دفعہ کال کر لیا کروں گا، کوئی ضروری بات ہوئی تو مجھے بتا سکتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم تک پہنچ جائے گی، اور باقی دل کی بات کرنے کے لیے خدا ہے نا، اللہ سے باتیں کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، میری مرضی کے بغیر تو بالکل بھی نہیں، برقع پہن کے رکھنا ہوگا۔ میں نے اسے کافی سارے لیکچر دے دیے۔ آج مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں کل واپس جا رہا تھا، کم از کم میں اس سے آرام سے بات کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ اتنی مشکل سے اتنا روب بنایا ہے تو اب اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ صبح صبح میں وہاں سے جانے لگا تو میری بھابھی نے کہا کہ فکر نہیں کرو، تمہاری بیوی کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، آپ لوگ بھی زیادہ ہلکار نہ ہو، وہ اپنا خیال کر لے گی۔ میرے دادا کا کہنا تھا کہ جب تک تم باہر ہو وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے ایک گھر میں سو جائے گی، اگر تم اسے اجازت دو تو۔ میرے دادا نے شاید یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ سب کے اپنے گھر تھے، لیکن گھر الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے گھر میں رہے گی، یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے گھر بھی تو قریب ہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور کے گھر میں جا کے سوئے۔ دادا نے سب کی طرف ایسے دیکھا جیسے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا جواب یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اکیلی بیٹی بیچاری ڈر جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ اکیلے رہنے کی عادت ڈالے کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی دور سے دیکھا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی تو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے نہ میں سر ہلایا۔ وہ مجھ سے اتنا ڈرتی تھی کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ بات اس کے دماغ سے نکلی ہوئی نہیں تھی۔ خیر میں واپس چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مہینے میں 1 دفعہ فون کر لیا کرتا تھا، اور وہ بھی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں بہت اکیلی ہوں، کیا میں چھوٹی بھابھی کے کمرے میں جا کے سو جاؤں۔ میرے چھوٹے بھائی کا بھی کام ایسا تھا کہ وہ پورا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا اور ہفتے میں 1 دفعہ آیا کرتا تھا۔ چھوٹی بھابھی بھی اکیلی ہوتی تھی، اگر وہ وہاں جا کے سو جاتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔
میں نے کہا کہ اب خود کو مضبوط کرو، اپنے ڈر کو ختم کرو، ابھی تمہیں سہارے مل جائیں گے، بعد میں کیا کرو گی؟ میں نے تو یہاں پہ ساری زندگی نہیں رہنا، میں نے تو یہ گھر بھی بیچ دینا ہے، اپنا کاروبار بنانا ہے، بہت بڑا گھر بنانا ہے، شہر جا کے رہنا ہے، ساری زندگی گاؤں میں تھوڑی پڑا رہوں گا، میرے بڑے بڑے خواب ہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے جب ایک دن مجھے میرے سسر کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تم کو یہ بات بتانا بھول گئے کہ دراصل ہماری بیٹی بڑی معصوم ہے، وہ کبھی بھی اکیلی نہیں رہی، اب تم اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہو اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب تک تم وہاں ہو تب تک تم اسے ہمارے گھر بھیج دو، آخر یہ بھی تو اسی کا گھر ہے، وہ اپنے لیے اکیلے کھانا وغیرہ بناتی ہے، اکیلی رہتی ہے، اکیلی جان کیا کیا کرے گی، ہمارے پاس ہوگی تو یہاں پر اسے بھی سکون رہے گا، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے آنا ہو تو اسے یہاں سے لے کے چلے جانا۔ مجھے تو اس بات پر غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ یہ کتنی فضول بات کی ہے کہ اگر میں باہر کے ملک چلا گیا تو میری بیوی اپنے میکے جا کے بیٹھ جائے، کیوں؟ کیا اس کا اپنا گھر نہیں ہے؟ میں نے اپنے سسر کو زیادہ ہی تلخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، میں اسے کوئی سڑک پر تو نہیں پھینک آیا، اور اس کا سارا خرچ بھی بھیج رہا ہوں نا، وہ وہیں پر رہے گی، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ سے ملنے کے لیے جائے، ایک دو دن رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے وہاں پر نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی میں نے تو سال کے بعد آنا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، بالآخر میری بیوی نے یہ سب کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس کی بات ماننے والا نہیں، لیکن پھر مجھے کچھ مہینے کے بعد ایک ایسی بات کے بارے میں پتا چلا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، بات ایسی تھی کہ سب کچھ ختم کر دینے کے لیے کافی تھی، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب مجھے میرے دادا کی کال آئی، وہ بہت زیادہ خوش تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ پیچھے بھی کافی شور سنائی دے رہا تھا، عید کا ماحول لگ رہا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کس بات کی خوشی ہے اور میرے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو۔ میں فوراً چونک گیا کیونکہ میرے قریب ایسا بالکل ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، میری زندگی میں ابھی بچوں کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے، لیکن میں یہ بھی تو جانتا تھا کہ میرے دادا کا میرے ساتھ اس طرح کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تمہاری بہو ماں بننے والی ہے، تم نے سب سے زیادہ دیر سے شادی کی اور پھر تم بڑے بھائی تھے، اس خاندان کے پہلے وارث تھے، اب تمہارا اپنا وارث آنے والا ہے، اسی لیے سب لوگ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، پھر بے شک وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہم لوگوں نے تو کل ہی مٹھائی بانٹنے کا بھی سوچا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اتنا جذباتی مت ہو۔ دادا نے کہا کہ کیوں جذباتی نہ ہو، آخر اس گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ مجھے ابھی یہاں آئے ہوئے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا اور یہ خبر سننے کو مل گئی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا، اگر ایسا میں نے چاہا ہوتا تو ہوتا، لیکن ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس کا مطلب کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا، یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی اور اس بات پر مجھے پورا یقین تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، مجھے پورا دن آفس فون آتے رہے، پہلے مجھے چھوٹے بھائی نے فون کیا، پھر اس سے بڑے بھائی نے، اور پھر مجھ سے دوسرے نمبر والے بھائی نے بھی، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ ہمارے خاندان میں جب بھی کسی کا بچہ ہونے والا ہوتا تھا تو لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ خاندان بڑا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، میں نے کہا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، اس نے کہا کہ اپنے کمرے میں ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکواس سنی ہے میں نے کہ تم ماں بننے والی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، آپ ہی کا تو بچہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میری غیر موجودگی میں تم نے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اور اب تم اس کے بچے کو میرا بچہ کہہ رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ میں نے بہت سے ایسے قصے سنے ہیں جب مرد باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیوی بچے پیدا کر لیتی ہیں، وہ بیچارے یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہوگی، انہیں پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن میں کوئی بیوقوف مرد نہیں ہوں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کتنی معصوم شکل ہے تمہاری اور اس کے پیچھے اتنا بھیانک روپ دکھایا تم نے مجھے، میری عزت کا سودا کر دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے ابھی ابھی پورا سچ بتاؤ،
ये सब कुछ क्या है? क्या तुम शादी से पहले किसी से मोहब्बत करती थी? मेरे जाने के बाद तुमने उसके साथ ताल्लुक रखना शुरू कर दिया। तुम तो वैसे भी अकेली रहती हो ना, तुम्हें रोकने वाला कौन होगा वहां पे? वहां सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने कमरों में सो जाते होंगे और तुम्हें खुला मौका मिल जाता होगा। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोल रहा था, अपनी बीवी को बातें सुना रहा था। मेरा रवैया भी बहुत बुरा था और मेरा लहजा तो वैसे ही जहर भरा हुआ था, क्योंकि मुझे गुस्सा आया था। मैं उससे प्यार से तो ये सारी बातें नहीं कर सकता था, लेकिन वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुन रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसका मतलब कि वो गलती पर थी। अगर वो सच्ची होती तो मेरे इल्जाम पर तड़प जाती और कहती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। इसका मतलब कि वो झूठी थी और गलती पर थी। पर वो मुझसे माफी भी नहीं मांग रही थी और कोई सफाई भी नहीं दे रही थी। मैंने कहा कि सारे घर वालों को जाकर अपनी सच्चाई के बारे में बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगा। तुम उनको बता दो कि तुमने क्या किया है, ताकि मेरे आने से पहले वो तुम्हें इस घर से भी निकाल दें। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। हमारे खानदान का रिवाज था कि आज तक हमारे खानदान के मर्द कभी भी किसी औरत को तलाक नहीं देते थे, चाहे जो भी हो जाए। इस खानदान में कभी किसी को तलाक नहीं मिली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझे ही ये रिवाज तोड़ना पड़ेगा, इसको एक तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था। मेरी बीवी ने अचानक से फोन बंद कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने घर वालों को ये हकीकत बताने के बजाय कि ये सब कुछ उसका किया धरा है, ये कह दिया कि मैं अपनी औलाद को अपना मानने से इनकारी हो गया हूँ और उस पर बुरे इल्जाम लगा रहा हूँ। पहले जो लोग मुझे मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहे थे, अब मुझे बातें सुनाने के लिए फोन करने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है, तुम उस लड़की पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारा बच्चा नहीं है तो किसका बच्चा है? वो लड़की हमारी आंखों के सामने रहती है और तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो सब लोग तो उसके तरफदार हुए खड़े थे और मैं हैरान था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने सोचा था कि मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे छुट्टी भी कोई नहीं मिल रही थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैंने घर वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया, बीवी को फोन करना भी छोड़ दिया, मगर उन्हें इस बात पर यकीन था। जब भी वो भी मुझे फोन नहीं करती थी, घर वाले भी मुझे फोन नहीं करते थे। उन लोगों ने जैसे मुझे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। मैं हैरान था कि ये सब लोग उस लड़की के तरफदार क्यों हैं, मुझसे इतने बेगाने क्यों हो गए हैं। ऐसा लगता था कि वो उनकी कुछ लगती है और मैं तो कुछ था ही नहीं। जो वो कह रही थी वो आंखें बंद करके मान रहे थे, लेकिन मेरी बात मानने पर तो किसी को भी भरोसा नहीं था। बिलाखिर मुझे छुट्टी मिल ही गई, लेकिन हफ्ता पहले ही मुझे पता चला था कि मेरी बीवी ने बच्चे को पैदा कर दिया था और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। सब लोग खुशियां और जश्न मना रहे थे। मैं घर में वापस आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरे दादा उस छोटे से बच्चे को उठाकर बड़े फखर से बैठे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनका मुझे देख के रद्देमल बहुत अच्छा था और मेरे बच्चे को मेरी तरफ बढ़ा के बोले कि अपने बेटे से नहीं मिलोगे। तो मैंने उनका हाथ पीछे कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है और मैं यहाँ आप लोगों से मिलने मिलाने नहीं, बल्कि इस सारे मामले को खत्म करने के लिए आया हूँ। मैं उस लड़की को तलाक दे दूंगा, वो अपना बच्चा लेके जहाँ मर्जी चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे दादा का हाथ हवा में उठ गया। उन्होंने कहा कि इस खानदान में आज तक किसी ने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और तू यहाँ पर ये करने के लिए आया है। मेरा कहना था कि वो बच्चा मेरा नहीं है और मैं इस बात पर बज़िद था। शाम तक घर में फसाद बन गया। सब लोग सर जोड़कर बैठ गए और कहने लगे कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। हमने इस लड़की को देखा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तुम्हारी औलाद है। वो भी बार बार यही कह रही थी कि आपकी औलाद है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम सही हो या गलत, बस मुझे इतना पता है कि ये मेरी औलाद नहीं है। सारे मुझे समझा रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं करो। और उसके बाद मेरे एक भाई ने मशवरा दिया कि डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, उसके बाद आपका जो दिल करे आप कीजिएगा। मेरी बीवी की आंखों में बिल्कुल भी कोई डर नहीं आया था। उसने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, बस इस शख्स को यकीन हो जाए कि ये इसी की औलाद है। हम लोग अस्पताल चले गए और डीएनए टेस्ट करवा लिया। अस्पताल वालों ने कहा कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। ये 3 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। मैं अपनी बीवी के पास भी नहीं जा रहा था, मैंने उससे कोई बातचीत भी नहीं की थी और मैंने उसके कमरे में भी कदम नहीं रखा था। ना ही मैंने उस बच्चे को उठाया था, बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं था।
बल्कि मेरा एक छोटा भतीजा उसे उठा के मेरे पास आया तो मैंने उसे पीछे झटक दिया और बच्चा जमीन पर गिरते गिरते बचा। इस बात पर मेरे दादा ने मुझे बहुत गुस्से से देखा और कहा कि खुदा करे ये तेरा बच्चा ना हो, क्योंकि तुझे तो इसकी कदर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने ऐसी बात कर दी थी। फिर रात हुई तो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा, तू अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हें जब यकीन हो जाएगा तो फिर तुम अपनी बीवी के सामने मुजरिम बन जाओगे। वो सारी जिंदगी सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ये बात नहीं भूलेगी कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया था। अभी भी टाइम है, रिपोर्ट आने से पहले अपनी बीवी के पास चले जाओ। उसे कहो कि तुम्हें उस पर भरोसा है ताकि तुम्हारा रिश्ता खराब होने से बच जाए। नहीं तो सारा कुछ तो साबित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा कि आप तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि आपके खानदान के पहले वारिस की पहली औलाद है। जब आपको पता चलेगा कि ये बच्चा आपकी औलाद नहीं है तब क्या होगा? मेरे दादा का कहना था कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी ही औलाद है। पता नहीं उनको इस बात पर इतना यकीन क्यों था। मैंने कहा कि मेरी बीवी जवान है, खूबसूरत है, कमसिन है और ना समझ भी है। हो सकता है कि उसको किसी ने अपनी बातों में लगा लिया हो, लेकिन फिर भी गलती की मुर्तकिब तो वही हुई होगी ना। मेरे दादा ने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि तुम जैसे इंसान को कोई कुछ नहीं समझा सकता। जब रिपोर्ट आ गई तो सब लोग एक साथ ही बैठे थे। मेरी बीवी ने उस बच्चे को उठा रखा था जिसका नाम सबने हैदर रखा था। मैं अभी भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट दादा ने पढ़ के सुनाई थी और जब रिपोर्ट पढ़ के सुना दी गई तो मैं हैरान रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो मेरा ही बच्चा था। मैं अजीब सी कैफियत में आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सब ने कहा कि देख लिया अपने शक का नतीजा। सारी जिंदगी लोगों को कहते रहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, मैं गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ। अरे जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं होता, वो तो खुदा होता है। आज तुमसे गलती हो गई ना, तुमने भी एक पाक दामन लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाल दिया, और वो भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बीवी पर, जो तुम्हारी औलाद की माँ बनी। उसने तकलीफ उठाई, उसने दुख उठाया। तुम उसे यहाँ छोड़कर उस पर 1000 पाबंदियां लगाकर चले गए और वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती रही, और बदले में उसे क्या मिला? तुम्हारा ये शक और घटिया इल्जाम। मेरे दादा ने मेरी बीवी को कहा कि बेटा तुम इसके साथ नहीं रहोगी, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अब ये चाहे तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहे, लेकिन अब हम तुम्हें इसके साथ नहीं रहने देंगे। तुम्हें कोई और मिल जाएगा कि कम से कम वो तुम्हारी कदर करेगा। हम तुम्हारी इसके साथ खुला करवाएंगे। सारी जिंदगी रोने से अच्छा है कि तुम थोड़े दिन रो लो और इसको हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं इस बात पर हैरान रह गया। मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। मैं जाकर अपनी बीवी के कदमों में गिर गया और सबके सामने उससे माफी मांग ली। उसने भी मुझे फौरन माफ कर दिया। मेरे सर पर जो गुरूर सवार था वो एक ऐसा गुरूर था जो शायद एक दिन इससे भी ज्यादा तबाही मचाता है। इसीलिए मैंने उसे सर से उतारकर फेंक दिया और आज मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। और आखिर में यही बात दोहराना चाहूंगा कि जो गलती नहीं करता वो खुदा होता है। इंसान तो गलती करने के लिए ही बना।